اب حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری سن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔ تو جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشخبری سنی تو سن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے اور فرمانے لگے کیا وہ باتیں جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی تھی منظور نہیں؟ تو ابن سعد نے کہا ان کا ماننا میری قدرت سے باہر ہے۔ فرمایا اے کوفیو، تمہاری مائیں بے اولادی ہوں، تمہاری ماؤں کو تمہارا رونا نصیب ہو، کیا تم نے امام حسین علیہ السلام کو دشمنوں کے ہاتھ میں دے دینے کے لیے بلایا تھا؟ اس لیے تم نے بلایا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ ان کو دشمنوں کے ہاتھ میں دے دو؟ کیا تم نے وعدہ نہ کیا تھا کہ اپنی جانیں ان پر نثار کرو گے، اور اب تمہیں ان کے قتل پر آمادہ ہو؟ اب تم ہی ان کے قتل پر آمادہ ہو، اب تم ان کو شہید کرنا چاہتے ہو۔ اے کوفیو، یزیدیو بدبختو، یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی شہر میں چلے جائیں جہاں وہ اور ان کے بال بچے امان پائیں، تم نے انہیں قیدی بے دست و پا بنا رکھا ہے۔ فرات کا بہتا پانی جسے خدا کے دشمن پی رہے ہیں، اور گاؤں کے کتے سور جس میں لوٹ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں پر بند کیا گیا ہے۔ پیاس کی تکلیف نے انہیں زمین سے لگا دیا ہے، تم نے کیا برا معاملہ کیا ذریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے یہ کیا برا معاملہ کیا ہے۔ اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن پیاسا رکھے۔ جب یہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر کی، آپ نے یہ باتیں انہیں سنائیں، تو اس کے جواب میں ان خبیثوں نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر پھینکنے شروع کیے۔ ان یزیدیوں نے، کوفیوں نے، لانتیوں نے، بدبختوں نے حضرت حر پر پتھر پھینکنے شروع کیے۔ یہ واپس ہو کر امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ تو لشکر اشکیا سے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے مبارز طلب کرنے لگے، یعنی للکارنے لگے، کون ہمارے مقابلے میں آئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، دونوں بولے ہم تمہیں نہیں جانتے، زہیر بن کین یا حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بریر بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یسار سے فرمایا او بدکار عورت کے بچے، تو مجھ سے نہیں لڑے گا، تیری لڑائی کے لیے بڑے بڑے چاہیے۔ یہ فرما کر ایک ہاتھ مارا، وہ قتل ہوا، اور سالم نے آپ پر وار کیا، بائیں ہاتھ سے روکا، انگلیاں اڑ گئیں، داہنے سے وار کیا، وہ بھی مارا گیا، اس کو بھی آپ نے واصل جہنم کر دیا۔ اور یہ عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور ان کی بیوی ام وہب ان کے ساتھ تھی۔ وہ خیمے کی چوب لے کر جہاد کے لیے چلی اور اپنے شوہر سے کہا میرے ماں باپ تیرے قربان قتال کر ان ستھرے پاکیزہ نبی زادوں کے لیے، یعنی امام حسین آل رسول اور اہل بیت اطہار کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم عورتوں میں جاؤ، نہ مانا اور کہا تمہارے ساتھ مروں گی۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہی میں شہید ہونا چاہتی ہوں۔ تو آخر امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ اے بیوی، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے، پلٹ آ، کہ جہاد عورتوں پر فرض نہیں۔ واپس آ گئی۔ پھر ابن سعد کے میمنہ سے عمر بن الحجاج اپنے سوار لے کر آگے بڑھے، یعنی ابن سعد کے جو دائیں طرف تھے نا عمر بن حجاج، وہ آگے بڑھا۔
تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے گھٹنوں کے بل جھک کر نیزے سامنے کیے، گھوڑے نیزوں کی سنانوں پر نہ بڑھ سکے، پیچھے پلٹے تو ادھر سے تیر چلائے گئے، وہ کتنے ہی زخمی ہوئے، کتنے ہی مارے گئے۔ ایک مردک ابن جوزہ نے پوچھا کیا تم میں حسین علیہ السلام ہے؟ یعنی یزیدی کوفیوں بدبختوں کی طرف سے ایک شخص ابن حوزہ، اس نے پوچھا کیا تم میں امام حسین علیہ السلام ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، 3 بار پوچھا، لوگوں نے کہا تیرا کیا کام ہے؟ تو اس گستاخ بے ادب نے کہا اے حسین تمہیں آگ کی بشارت، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹا ہے، میں اپنے مہربان رب کے پاس جاؤں گا۔ پھر اس کا نام پوچھا، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے بے ادبی گستاخی کرنے والا؟ تو کہا ابن حوزہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی الہی اسے آگ کی طرف سمیٹ، اسے آگ کی طرف سمیٹ۔ یہ سن کر وہ مردود غضبناک ہوا، امام حسین علیہ السلام کی طرف گھوڑا چمکایا، قدرت خدا کے گھوڑا بھڑکا اور یہ پھسلا، ایک پاؤں رکاب میں الجھ کر رہ گیا۔ اب گھوڑا اڑا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس مردود کی ران اور پنڈلی ٹوٹی، سر پتھروں سے ٹکڑا ٹکڑا کر پاش پاش ہو گیا، آخر اسی حال میں واصل جہنم ہوا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے گستاخ اور بے ادب کو یہ سزا ملی۔ پتہ چلا کہ جو آل رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کا بے ادب اور گستاخ ہے اس کو ایسی سزا ملتی ہے۔ مسروق بن وائل خزرمی امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک لینے کی تمنا میں آیا تھا۔ یہ وہ بدبخت ہے جو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک لینے کی تمنا میں آیا تھا۔ ابن حوزہ کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگا، جب اس نے دیکھا نا اس گستاخ بے ادب کا یہ حال ہوا ہے، تو کہنے لگا خدا کی قسم میں تو اہل بیت سے کبھی نہ لڑوں گا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر یزید بن معقل حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا اچھا کیا۔ کہا تم نے جھوٹ کہا، میں تم کو آج سے پہلے جھوٹا نہ جانتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہ ہو۔ اس کوفی یزیدی بدبخت نے یہ کہا، فرمایا تو آؤ ہم تم مباہلہ کر لیں، اللہ تعالیٰ جھوٹے پر لعنت کرے اور جھوٹا سچے کے ہاتھ سے قتل ہو۔ وہ راضی ہو گیا تو مباہلہ کے بعد ابن معقل نے تلوار چھوڑی، خالی گئی۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ نے وار کیا، خود کاٹتا ہوا بھیجا، چاٹ گیا۔ یہ دیکھ کر ردی بن منقذ عبدی دوڑا اور حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گیا، کشتی ہونے لگی۔ تو حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے مارا، جب خوب مارا نا اس کو اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، پیچھے سے کعب بن جابر ازدی نے نیزہ مارا کہ پشت مبارک میں غائب ہو گیا۔ نیزہ کھا کر رضی کے سینے سے اترے اور اس مردک کی ناک دانتوں سے کاٹ لی۔ کعب نے تلوار ماری کہ شہید ہوئے، یعنی حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب کعب پلٹا، اس کی عورت نے کہا میں تجھ سے کبھی بات نہ کروں گی کہ تو نے فاطمہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے دشمن کو مدد دی اور عالموں کے سردار حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، کہ وہ عالموں کے سردار تھے، تو نے ان کو شہید کیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی جانب سے عمر بن قرظہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور سخت لڑائی کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال شدید کیا، یزید بن سفیان ان کے سامنے آیا، انہوں نے اسے قتل فرمایا۔ نافع بن ہلال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، مزاحم بن حریث ان کا مزاحم ہوا،
مرادی بامراد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نامراد کو قتل کیا، یہ حالت دیکھ کر عمر بن حجاج چلایا۔ جب اس نے حالت دیکھی نا تو وہ چلا پڑا، اے لوگو تم جانتے ہو کن سے لڑ رہے ہو؟ تمہارے سامنے وہ بہادر ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے، جنہیں مرنے کا شوق ہے۔ ایک ایک ان سے میدان نہ کرو، وہ بہت کم ہیں، خدا کی قسم تم سب مل کر پتھر مارو گے تو قتل کر لو گے۔ ابن سعد نے جو تھا نا، ابن سعد بدبخت لعنتی، اس نے یہ رائے جو ہے وہ پسند کی، رائے پسند کر کے لوگوں کو تنہا میدان کرنے سے روک دیا۔ اس نے کہا کہ اے یزیدیوں، بدبختوں، کوفیوں، ایک ایک کر کے نہ لڑو، ایک ایک کر کے لڑو گے پھر تو تمہیں حسینی جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ پھر عمر بن حجاج نے فرات کی طرف سے حملہ کیا۔ اس حملے میں مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ عمر پلٹ گیا، ان میں ابھی رمق باقی تھی، یعنی زندگی کی رمق باقی تھی۔ حبیب بن مطہر نے کہا تمہیں جنت کا مژدہ ہو، تمہارا گرنا مجھ پر شاک ہوا، میں ابھی عنقریب تم سے ملا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی آپ کے پیچھے آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے کوئی وصیت کرو کہ اس پر عمل کروں۔ حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شہید ہو گئے تھے، تو ابھی رمق باقی تھی، تو ان سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرے کہ اس پر عمل کروں۔ تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان پر قربان ہو جانا، امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو جانا۔ حبیب نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ پھر خبیث ابن سعد نے 500 تیر انداز ابن نمیر کے ساتھ جماعت امام پر بھیجے۔ اب 3 دن کے پیاسوں پر تیروں کا می برسنا شروع ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو لیے، اور یہ پیادہ ہونا اس مصلحت سے تھا کہ اس ناگہانی بلا سے کہ ایک ساتھ 500 تیر چٹکیوں سے نکل رہا ہے، گھبرا کر پاؤں نہ اکھڑ جائیں، مارنا مرنا جو کچھ ہونا ہے یہیں ہو جائے، کہ امام کو چھوڑ کر بھاگنے اور پیٹھ دکھانے کی راہ نہ رہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت لڑائی لڑے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گیا۔ اب دوپہر ہو گئی لڑتے لڑتے، ان 500 نے ان 30 کے ساتھیوں پر کچھ قدرت نہ پائی۔ 500 اور ادھر 30 ساتھی ہیں ان کے ساتھ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن کوئی قدرت نہیں پائی۔ جب شکی ابن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت نہیں، اس میدان کے داہنے بائیں کچھ مکان واقع تھے، ان میں لوگ بھیجے کہ جماعت امام پر داہنے بائیں سے بھی حملہ ہو سکے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو جماعت ہے تو دائیں بائیں سے بھی حملہ ہو سکے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے 3-4 ساتھی پہلے سے بیٹھ رہے، پہلے سے ہی وہیں بیٹھ گئے، جو کوتا تھا اس کو مار دیتے تھے۔ تو ابن سعد نے جل کر کہا کہ مکانات میں آگ لگا دی جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جلا لینے دو، جب آگ لگ جائے گی تو ادھر سے حملے کا اندیشہ نہ رہے گا۔ اب شمر مردود حملہ کر کے خیمہ اطہر کے قریب پہنچا۔ شمر بدبخت لعنتی اور جنت والوں کا خیمہ پھونکنے کو جہنمی نے آگ مانگی۔ اس کے ساتھ یہ حمید بن مسلم نے کہا خیمے کو آگ دے کر عورتوں بچوں کو قتل کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس دوزخی نے نہ مانا۔ شمس بن ربی کوفی نے اس ناپاک لشکر کے سرداروں میں تھا،
اس نائی کو آگ لگانے سے باز رکھا۔ تو اس عرصے میں حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صاحبوں کے ساتھ شمر مردود کے لشکر پر ایسی سختی سے حملہ آور ہوئے کہ ان بختوں کو بھاگتے اور پیٹھ دکھاتے ہی بن پڑی، یعنی سارے بھاگ گئے۔ اس حملے میں ابو عزا مارا گیا۔ دشمنوں نے جمع ہو کر ان 11 پر پھر ہجوم کیا۔ ان میں سے جتنے مارے جاتے کثرت کی وجہ سے معلوم بھی نہ ہوتے تھے، اور ان میں کا ایک بھی شہید ہوتا تو سب پر ظاہر ہو جاتا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک بھی اگر شہید ہوا ہے تو پہچانا جاتا تھا، اور ادھر یزیدیوں کوفیوں بدبختوں کی طرف سے سارے مارے جا رہے تھے، لیکن معلوم نہیں ہوتا تھا کتنے مرے ہیں۔ اسی عرصہ میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو ثمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام سے عرض کی، میری جان حضور پر قربان، میں دیکھتا ہوں کہ اب دشمن پاس آ گئے، خدا کی قسم جب تک میں اپنی جان حضور پر نثار نہ کر لوں، امام حسین علیہ السلام پر قربان نہ کر لوں، حضور شہید نہ ہوں گے، حضور شہید نہ ہوں گے، مگر آرزو یہ ہے کہ ظہر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ملوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ اول وقت ہے، ان سے کہو اس قدر مہلت دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی کرامت کے یہ بات ان بے دینوں نے قبول کر لی۔ ابن نمیر برتق نے کہا یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آل رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور اے گدھے تیری قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آل رسول کی قبول نہیں ہوگی تو کس کی قبول ہوگی؟ اور اے گدھے کیا تو سوچتا ہے تیری قبول ہوگی؟ تیری ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اس نے ان پر وار کیا، انہوں نے خالی دے کر تلوار ماری، گھوڑے پر پڑی، گھوڑا گرا اور اس کے ساتھ مردود بھی زمین پر آیا۔ اس کے ہمراہی جلدی کر کے اسے اٹھا لے گئے، پھر انہیں قتال شدید کیا۔ بنی تمیم سے بدیل بن سریم کو قتل فرمایا، دوسرے تمیمی نے ان کے نیزہ مارا۔ اٹھنا چاہتے تھے کہ ابن نمیر خبیث نے تلوار چھوڑ دی اور وہ بھی شہید ہو گئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی شہادت کا امام کو سخت صدمہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کو حضرت حبیب بن مطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بڑا صدمہ ہوا۔ اب حضرت حر اور زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ شروع کیا کہ ایک ان خبیثوں پر حملہ فرماتے۔ جب وہ اس ہر بونگ میں گر جاتے، دوسرے لڑ بھڑ کر چھٹا لیتے، جب یہ گر کر غائب ہو جاتے وہ پہلے حملہ کرتے اور بچا لاتے۔ دیر تک یہی حالت رہی، پھر پیادوں کا لشکر حضرت حر پر ٹوٹ پڑا اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اور روضۃ الشہداء میں ہے کہ جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گرے تو امام حسین علیہ السلام کو آواز دی۔ امام حسین علیہ السلام بے قرار ہو کر تشریف لے گئے اور سخت جنگ فرما کر اٹھا لائے، زمین پر لٹا دیا اور ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر پیشانی اور رخساروں کے گرد دامن سے پوچھنے لگے۔ تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ کھول دی اور اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے زانوں پر پا کر مسکرائے اور عرض کی، حضور اب تو مجھ سے خوش ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تو مجھ سے خوش ہو جائیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہم راضی ہیں، اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہم راضی ہیں، اللہ
بھی تم سے راضی ہو۔ حر نے یہ مژدہ جاں فضاں سن کر امام پر نقط جاں نثار کی اور بہشت بری کی راہ لی۔ آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، آرزو یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے۔ سلائے قصہ خواں فرقت کی شب، سو یہ کہانی ہے، تیرے زانو ہی کے تکیے پہ مجھ کو نیند آنی ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہوئی، دشمن کٹتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، کثرت کی وجہ سے کچھ خیال نہ لاتے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے اور تشنا کاموں پر تیروں کا می برسانا شروع کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لے لیا اور اپنے چہرے اور سینے کو امام حسین علیہ السلام کے سپر بنا کر کھڑے ہو گئے، یعنی ڈھال بنا کر کھڑے ہو گئے، اور دشمن کی طرف سے تیر پر تیر آ رہے ہیں، اور یہ کامل اطمینان اور پوری خوشی کے ساتھ زخم پر زخم کھا رہے ہیں۔ اس وقت اس شراب محبت کے متوالے نے اپنے معشوق، اپنے دل ربا امام حسین علیہ السلام کو پیٹھ کے پیچھے لے کر جنگ احد کا سما یاد دلایا۔ وہاں بھی ایک عاشق جاں باز مسلمان کی لڑائی بگڑ جانے پر سید المحبوبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کے حملے کی سپر بن کر آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ غزوہ احد یاد آیا آپ کو؟ غزوہ احد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے پیچھے قیام فرما تھے اور دشمنوں کے دفع کرنے کو تیر عطا فرماتے جاتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر دیتے تھے اور ہر تیر پر ارشاد فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیر بھی دیتے تھے اور ہر تیر دینے پر ارشاد فرماتے تھے، تیر مارو اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اللہ کی شان جنگ احد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کی وہ کیفیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے اور دشمنوں کو قریب نہ آنے دیا، اور واقعہ کربلا میں ابن سعد کی ضیاءکاری کی یہ حالت کہ دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے مقابلے پر لایا ہے۔ بزرگوار باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیرا سلام کے دشمنوں پر چل رہے تھے، نہ ہنجار بیٹے کے تیر مسلمانوں کے سردار پر چھوٹ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ان کے جو والد تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اور ادھر ایک بیٹا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پر ہے۔ غرض کے حضرت حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہاں تک تیر کھائے کہ شہید ہو کر گر پڑے۔ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طوفان بے تمیزی کے روکنے میں جان توڑ کوشش کی اور سخت لڑائی لڑ کر شہید ہو گئے۔ حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں پر اپنا نام کندہ کرا کر زہر میں بجھایا تھا، ان سے 12 شکی قتل کیے اور بے شمار زخمی کر ڈالے۔ دشمن ان پر بھی ہجوم کر آئے، یعنی ان پر بھی ہجوم بن کر آئے، دونوں بازوؤں کے ٹوٹ جانے کے سبب سے مجبور ہو کر گرفتار ہو گئے۔ شیمر خبیث انہیں ابن سعد کے پاس لے گیا، ہلال کے چاند کا چہرہ خون سے بھرا تھا اور وہ بپھرا ہوا شیر کہہ رہا تھا، میں نے تم میں کہ 12 گرائے
اور بے گنتی گھائل کیے، اگر میرے ہاتھ نہ ٹوٹتے تو میں گرفتار نہ ہوتا۔ شیمر نے ان کے قتل پر تلوار کھینچی، فرمایا تو مسلمان ہوتا تو خدا کی قسم ہمارا خون کر کے خدا سے ملنا پسند نہ کرتا۔ اس خدا کے لیے تعریف ہے جس نے ہماری موت بدتران خلق کے ہاتھ پر رکھی ہے، یعنی جو مخلوق میں بدتر لوگ ہیں انہوں نے ہمیں شہید کیا ہے۔ شیمر نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ پھر باقی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ان میں امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنے کی طاقت نہ رہی، شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جیتے جی امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام کو کوئی صدمہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ اور عبد الرحمن پسران اروہ غفاری اجازت لے کر بڑھے اور لڑائی میں مشغول ہو کر شہید ہو گئے۔ سیف بن حارث اور مالک بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دونوں ایک ماں کے بیٹے اور باپ کی طرف سے چچا زاد تھے، حاضر خدمت ہو کر رونے لگے۔ وہ دونوں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور رونے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ کچھ دیر ہی باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے۔ عرض کی واللہ ہم اپنے لیے نہیں روتے بلکہ حضور کے واسطے روتے ہیں کہ اب ہم میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافظت کی طاقت نہیں رہی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل تمہیں جزائے خیر دے۔ بالآخر یہ دونوں بھی رخصت ہو کر بڑے اور شہید ہو گئے۔ حنظلہ ابن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھی اور کوفیوں کو عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہاں ایسی کون سنتا تھا، یہ بھی سلام کر کے گئے اور داد شجاعت دے کر شہید ہو گئے۔ شوذب بن شاکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت پا کر بڑھے اور شہادت پا کر دارالسلام پہنچے۔ حضرت عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر چلے اور مبارز مانگا، ان کی مشہور بہادری کے خوف سے کوئی سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے جب للکارا نا ان کو یزیدیوں بدبختوں لعنتیوں کو تو کوئی سامنے نہیں آیا۔ تو ابن سعد نے کہا انہیں پتھروں سے مارو۔ چاروں طرف سے پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے ان نامردوں کی یہ حرکت دیکھی، تیش میں بھر کر ذرہ اتار خود پھینک حملہ آور ہوئے، دم کے دم میں سب کو بھگا دیا۔ دشمن پھر حواس جمع کر کے آئے اور انہیں بھی شہید کیا۔ یزید بن ابی زیاد کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفے کے لشکر میں تھے اور نار سے نکل کر نور میں آ گئے تھے، دشمنوں پر تیر مارنے شروع کیے۔ ان کے ہر تیر پر امام حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی، الہی اس کا تیر خطا نہ ہو اور اسے جنت عطا فرما۔ 100 تیر مارے، کتنے 100 تیر مارے جن میں 5 بھی خطا نہ گئے، آخر کار وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس واقعہ میں سب سے پہلے انہوں نے ہی شہادت پائی اور شہیدان کربلا کی ترتیب وار فہرست انہی کے نام سے شروع ہوئی۔ عمر بن خالد مع سعد مولا اور جبار بن حارث اور مجمع بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم لڑتے لڑتے دشمنوں میں ڈوب گئے۔ اس وقت اشقیہ نے سخت حملہ کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حملہ فرما کر چھڑا لائے، زخموں میں چور تھے، اسی حال میں دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔